کچھ دیر پہلے عدنان عادل صاحب نے آپ کو بتایا، میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ سیاست اور ریاست کا یہ آخری آج پروگرام تھا جو 8 بجے ہم نے کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ چینل چھوڑ رہے ہیں یا ٹیلی ویژن سے قطع تعلق کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہی ایک کام ہے جو ہمیں آتا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ کیا کروں گا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اس کے سوا کوئی کام بھی نہیں آتا۔ وہ جو آج میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ ہی رہے ہیں جو صورتحال ہے، لیکن مجھ پر ادارے کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ یہ میں بالکل واضح الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور رسماً نہیں کہہ رہا۔ میں نے خود ادارے سے درخواست کی کہ میں اب سیاسی پروگرام کرتے اکتا چکا ہوں۔ 55 برس سے میں جرنلزم میں ہوں، جون 68 میں نے شروع کیا تھا، اور کوئی 32 برس سے کالم لکھ رہا ہوں، اور 5 برس تنہا میں نے ٹی وی پروگرام کیا۔ یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد پروگرام تھا۔ میں کالم لکھتا تھا اور وہی میری پہلی محبت تھی، اور سچ پوچھے تو آخری محبت بھی وہی ہے۔ مجھے آج بھی موقع ملے تو میں ٹی وی چھوڑ کے کالم لکھنا پسند کروں گا، لیکن نیوز پیپر انڈسٹری اتنی شرنک ہو گئی ہے اور اس کا انفلوئنس اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اب کالم سے معاملہ چلتا نہیں ہے، لیکن کالم بھی لکھیں گے۔ جو صبح کا پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہفتے میں ایک آدھ کالم تو لکھ ہی دیا کریں گے۔ تو یہ میں نے درخواست کی کہ میں اس سیاست پہ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، اور میرے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک وجہ وہ تھی جو منیر نیازی نے بہت پہلے بیان کی تھی، اور ان کا شعر آپ تقریباً سب لوگ سن چکے ہیں کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو پھر یہ سوچا کہ بھائی طبیعت اس سے اکتائی چکی ہے تو کوئی ذرا مختلف پروگرام کریں۔ وہ جو نیا پروگرام ہوگا وہ اس میں سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے، سیاست پہ بھی بات کریں گے، ذرا پیرایا اس کا مختلف ہوگا۔ دیکھیے کوئی 33-34 برس کی میری آپ کی رفاقت ہے، اور رفاقت یوں قربان نہیں کی جاتی۔ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور مجھے الحمدللہ وسائل کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ میرا طرز زندگی ایسا ہے کہ مجھے بہت روپیہ چاہیے ہو، تو میں اپنے گھر چلا جاتا اور کوئی کتابیں لکھتا، 3-4 کتابیں میرے ذہن میں ہیں، اور کوئی مصروفیت اپنے لیے تلاش کر لیتا۔ اول تو یہ کہ سمندر پار پاکستانی مجھے بلا رہے ہیں عرصے سے، اور میں جا نہیں سکتا، یورپ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، کینیڈا میں، امریکہ میں۔ اب میں کچھ وقت نکالوں گا انشاءاللہ، اگلے مہینے کچھ دن کے لیے آؤں گا اسکینڈینیویا، اور کچھ دن کے لیے پھر برطانیہ جاؤں گا، پھر امریکہ جاؤں گا، کینیڈا جاؤں گا، اور جہاں کہیں پاکستانی ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا، انشاءاللہ اس کی کوئی صورت نکالیں گے۔ اب کیا آسان ہو گیا ہے کہ آپ دوسری جگہ بیٹھ کے بھی بعض اوقات پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں اس کا حتمی وعدہ نہیں کرتا۔ گزارہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات وہی ہے جو میں نے آپ سے کہہ دی، جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا، میرے پاس کہنے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور میرا مزاج ایسا ہے کہ مجھے یہ جو سیاستدان ہیں جن کا اب میں نام لینا بھی نہیں چاہتا، ان کے ذکر سے بھی کراہت ہونے لگی ہے۔ اب مجھے سیاست سے ویسے ہی ہمیشہ ہی کراہت تھی، تو وہ اب مجبوری یہ ہے کہ بات تو اس پہ کرنی پڑتی ہے، تو تھوڑا سا انتظار کریں۔ انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس پہ کافی غور و خوض کیا ہے، دفتر میں میٹنگز کی ہیں، اور یہ کہ اس کو اسلوب کیا ہوگا، اس میں کن لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اس ملک میں بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ ایک خاتون ہیں، وہ 1000 ایسے بچوں کو پڑھا رہی ہیں فنڈ ریزنگ کر کے، جو ادروائز ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ مزدور جن کی آمدن 500-700 ہزار روپے روزانہ سے زیادہ نہیں ہے، جو بچوں کو صرف کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ فلاحی ادارے ہیں، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے، غزالی فاؤنڈیشن ہے، اور ریڈ فاؤنڈیشن ہے، اور بہت سے ادارے ہیں، قوت ہے، الخدمت ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ ایک تو میرا بہت جی چاہتا تھا کہ ان کے لیے کام کیا جائے، میرا ہمیشہ ان سے رابطہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے ہیں، اور بہت سے ایسے ادارے ہیں۔ شیخ پورہ کے ایک صاحب سے ڈاکٹر حمزہ صاحب نے میری ملاقات کرائی، میں حیران رہ گیا کہ کیسا ادارہ انہوں نے بنایا۔ شیخ پورہ میں ایک ادارہ ہے جو CSS کے طلباء کو مفت پڑھاتا ہے، یعنی آپ BA پاس لڑکا جائے اور وہاں ڈھنگ سے پڑھ لے
تو وہ CSS آفیسر بن سکتا ہے. کہنے کے اور بہت سے موضوعات ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہمارے اکابر ہیں، ہماری علمی روایت ہے، ہمارے عہد کے علماء ہیں، اور ہماری دینی جماعتیں ہیں، ہمارے فنکار ہیں، ہمارے شاعر ہیں. وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے کی داد کی خواہش کے بغیر کہیں نہ کہیں کوئی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، کوئی چیز ایجاد کر رہے ہیں. ایسے کاروباری ادارے موجود ہیں جن کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں لاہور میں نے ان سے کہا کرونا کی جب وبا پھیلی گئی ڈاکٹر صاحب کچھ پیسے دے دیجئے. انہوں نے کہا کتنے؟ میں نے کہا جتنے آسانی سے آپ دے سکتے ہو، اللہ کا حکم ہے کہ جتنے آسانی سے آدمی دے سکتا ہے دینا چاہیے. تو انہوں نے 1 کروڑ روپے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو بھجوائے اور ساتھ ہی مجھے بتایا میں تو $5 لاکھ دے چکا ہوں. تو سیاست وہ واحد موضوع نہیں ہے. اگر یہ سیاست پہ بھی بات کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، وہ واحد موضوع نہیں ہے جس پہ غور کیا جائے. ایک قوم سیاست کی وجہ سے آباد یا برباد نہیں ہوتی. قوم کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور تعلیم کوئی نہیں ہے اس ملک میں. یہ نام کی یونیورسٹیاں اور نام کے کالج ہیں اور نام کے سکول ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اب اساتذہ کو بلائیں گے، ان لوگوں کو بلائیں گے جو واقعی اچھے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو دل و جان سے چلا رہے ہیں. ایسے کاروباری ادارے بھی موجود ہیں جو بڑی غیر معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انتظار کیجئے، کچھ تجسس رہے گا آپ کو تو، لیکن ابھی اس کا پرومو بن جائے گا 2-4 دن میں. اور آئندہ منڈے کو، ایک تو منڈے کل ہے، اور آئندہ منڈے کو 11 بجے انشاءاللہ میں اور عدنان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے دلی سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. میرے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات منسوب ہے، مجھے نہیں معلوم یہ ضعیف حدیث ہے یا وہ کیا، میں اس پہ تحقیق نہیں کر سکا، مگر ان سے منسوب ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا، کیونکہ آپ کا معاملہ ہے اس لیے بے احتیاطی نہیں کر سکتے، کہ دانا وہ ہے جو اپنے عصر کو سمجھتا ہو. ہم اپنے عصر سے پیچھے، اپنے زمانے سے بہت پیچھے 3-4 صدیاں پہلے المناک قدامت پسندی کے ساتھ جی رہے ہیں. ٹائن بی نے کہا تھا، جو عظیم ترین مورخین میں سے ایک ہے، بر صغیر کا المیہ اس کی ہولناک قدامت پسندی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. اور بہت نادر موضوعات ہیں جن پہ عمر بھر پڑھا ہے، لکھا ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. میں نے طویل عرصے تک اس سوال پر غور کیا اور اس پہ سارا مطلوبہ مواد پڑھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک آدمی نے جس کے پاس باقاعدہ منظم فوج نہیں تھی، 2 سپر پاور کو کیسے شکست دیتی تھی جناب خالد بن ولید نے. تو میرا خیال ہے کہ آخر کار میں صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں جنرل حضرات کے پاس گیا، کتابیں پڑھی یہ وہ، اور یہ تاریخ کا ایسا عجیب باب ہے. آخر جناب عمر بن خطاب جو ہیں وہ اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر کیسے تھے؟ آخر جناب ابو بکر صدیق نے کیسے روک دیا تھا اتنے بڑے فتنے کو جس سے جو جڑیں ہلا دیتا اور حکومتی اور جناب علی کرم اللہ بجو کے پاس علم کا وہ کون سا خزانہ تھا کہ آج تک ان کا نام کرام سے لیا جاتا ہے. ان کے لیے الگ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اور جناب عثمان غنی کے کیا محاسن تھے اور ان کے دور میں بغاوت کیوں ہوئی. وہ پوری جو ہماری تاریخ ہے اس کو جستہ جستہ بیان کریں گے اور عصر حاضر کے مسائل کو بیان کریں گے. FIR کیا تباہی لا رہا ہے اور اس کو ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی جس کو ہر حکومت جب مشکل وقت آتا ہے تو ڈاکوؤں کے جتھوں میں تبدیل کر دیتی ہے؟ یہ سول سروس کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتی؟ اور یہ کاروبار جو ہے جدید خطوط پہ کیوں نہیں استوار ہو سکتا؟ زراعت کیوں جدید خطوط پہ استوار نہیں ہو سکتی؟ تو وہ تھوڑی دیر میں یہ آپ کو بھائی ابھی سے بہت میسیجز آنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہوا ہے، پہلے میں نے اس کی وضاحت کر دی. یہ میرا انیشیٹو ہے جس سے عدنان صاحب نے اتفاق رائے کیا، جس سے ادارے نے اتفاق کیا، کہ میں تو اب اس سے اکتا چکا ہوں اور میرا خیال ہے عدنان صاحب بھی اکتا چکے تھے کہ یہ ایک بالکل نیا پروگرام شروع کیا جائے. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اور جو خیر کامیابی ناکامی کا انحصار تو اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے، لیکن سوچا ہم نے خوب اس پہ انہماک سے ہے اور یکسوئی سے ہے. تو اگلے پیر کو 11 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. اس دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
اور اس سے پہلے بھی آپ کو اطلاع دیں گے کہ 2-3 بار، تاکہ آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔